بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائٹ آف وزڈم۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ایک کامیاب زندگی گزارے، اچھا پڑھے، اچھی جاب کرے اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ مگر دوسری طرف یہ بھی فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کی اس کامیاب زندگی کے باوجود ان کی طرف سے بہت دکھی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ہی پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، ماں باپ کا اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اور اس کا حل۔ نمبر 2، دنیا میں ان کے لیے مال و دولت جمع کرتے کرتے تھک جانا، مگر کیا اس کا کوئی بہتر آلٹرنیٹیو ہے؟ نمبر 3، اولاد میں پائی جانے والی برائیاں اور ان کا علاج۔ نمبر 4، اولاد کے لیے قرآن میں بتائی گئی ایک کمپلیٹ دعا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ اکثر والدین اولاد کی سرکشی کی وجہ سے شدید دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو اولاد کی طرف سے ملنے والے غم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اولاد کی تربیت کا اہتمام اس طرح سے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے لیے اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنی اولاد میں کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ان کی تربیت کے معاملے میں تھکا دیتی ہو تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں تکلیف اٹھانا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر ہم اس کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ ناؤ پوائنٹ نمبر 2، ایک کامن بات جو کہ دیکھی گئی ہے کہ میجورٹی پیرنٹس اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کے پیچھے بچے کیا کر رہے ہیں میٹس کے پاس یا پھر بورڈنگ سکولز میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ ساری محنت ہم بچوں کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام ہمیں جو بتاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ منصور عباسی خلیفہ کے پاس آئے۔ جس دن ان کی خلافت پر بیعت کی گئی تو منصور نے ان سے کہا، اے مقاتل، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو مقاتل کہنے لگے، کیا میں تمہیں اس میں سے نصیحت کروں جو میں نے دیکھا یا اس میں سے جو میں نے سنا؟ تو منصور نے کہا، اس میں سے جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو مقاتل نے کہا، سنو اے امیر المومنین، عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے اور وہ صرف 18 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، جن میں سے 5 دینار کا وہ کفن دیے گئے اور 4 دینار سے ان کے لیے قبر خریدی گئی، اور باقی دینار ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور حشام بن عبد المالک کے بھی 11 بیٹے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں ہر لڑکے کے حصے میں 10 لاکھ دینار چھوڑے۔ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایک ہی دن عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا، وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہا تھا، اور حشام کے بیٹے کو دیکھا وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز بستر مرگ پر تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر، تم اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ چھوڑا ہے۔ بس اگر وہ نیکوکار ہوئے تو اللہ نیکوکاروں کا دوست ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوئے تو میں ان کے لیے وہ مال ہرگز نہ چھوڑوں گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد کرے۔ تو یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ عموماً جب لوگ مال جمع کرنے کے لیے سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اگر ان کی اولاد کے پاس مال ہوگا تو ہی وہ خوشحال رہیں گے اور امن میں ہوں گے، جبکہ وہ اس سے زیادہ بڑے امان جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے اس سے بالکل غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو تقویٰ کا گفٹ دیں، مال کا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ویسے تو برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، مگر جب آپ اپنی اولاد یا کسی ڈیئر ون میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو 1 گھنٹے کا لیکچر دینے کی بجائے اس کے لیے دعا کریں اور صدقہ کریں، کیونکہ یہ بات روایات سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی جب اپنے کسی بیٹے میں اخلاقی زوال دیکھتا تو صدقہ کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور اس آیت کی تلاوت کرتا، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کیجیے اور اس سے ان کا تزکیہ کیجیے، اور دعا کرتا کہ اے اللہ، میرا یہ صدقہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے بیٹے کا اخلاقی زوال دور ہو جائے، کیونکہ اس کا یہ بگاڑ مجھ پر اس کی جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ غربت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے جب وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاتا اور اس کا بیٹا اس کو ستاتا تو وہ رات کو قیام اللیل میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرتا اور اس طرح سے دعا کرتا کہ اے اللہ، میرا یہ صدقہ ہے، تم مجھ سے قبول کر لے اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی اصلاح فرما دے۔
تو اپنی اولاد کی اصلاح کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کے ذریعے رجوع کریں۔ اگر انہوں نے ہماری کوششوں کو غلط بھی ثابت کر دیا تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو ہرگز بھی مغلوب کرنے نہیں دے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن میں ہمیں اولاد کے لیے دعا کرنا کچھ اس طرح سے سکھایا گیا ہے: اے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، آمین۔ انڈیڈ یہ ایک مکمل دعا ہے، اور اچھی اور خوشحال میرڈ لائف کے لیے، نیک اولاد کے لیے اور آپ کے اپنے تقوی کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، اولاد کی طرف سے خوشی پیسے سے نہیں، تربیت سے ملتی ہے۔ ان میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا کریں، یہی بیسٹ گفٹ ہے ان کے لیے اس دنیا میں اور آپ کے لیے آخرت میں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔